آیت اللہ العظمیٰ قزوینی کہتے ہیں میں مکے میں کعبے کی وہ دیوار جو پھٹی تھی اور مولا علی کی والدہ وہاں سے داخل ہوئی تھی، میں وہیں بیٹھا ہوا تھا، تو کہتے ہیں آ گئی یہ چند لال رومال والے انسان اور انہوں نے کہا کہ آپ مشرک ہو، آپ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ کی کتاب میں لکھا ہوا حاکم مستدرک میں موجود ہے کہ علی کی والدہ کو بولا۔ وہ کہتے ہیں نہیں ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ کہتے ہیں میں نے حوالہ دیا، گئے حاکم مستدرک کو کھولا اور کتاب کو پڑھا، اگلے دن آ کر کہنے لگے آج تک تو ہم نے یہ روایت پڑھی ہی نہیں تھی۔ دیکھیے نا، ماچس کی جو ہوتی ہیں جن سے کئی لوگ گھر بناتے ہیں نا، تنکوں سے، تو گھر تو بن جاتا ہے لیکن اس کی خامی یہ ہوتی ہے نا، بیچ سے ایک تنکا نکال دو گھر سارا گر جاتا ہے۔ تو یہ وہابی کتنے بھی اسپرنگ لگا کے گھر بنائیں، آپ ایک اسپرنگ بیچ سے کھینچ دو تو سارے کے سارے گھر کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈھا جاتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں قرآن سے تمسک کرو، وہ نشانیاں جو اللہ نے بتائی ہیں ان نشانیوں سے اعلان کرو۔ وَطَّهَرَكِ سیدہ مریم کے لیے بھی استعمال ہوا، اور اہل بیت رسول کے لیے کیا فرما؟ انما یرید اللہ، یا شاء نہیں ہے، یرید ہے، یعنی اللہ کا ارادہ ہے، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ۔ کہتے ہیں یہ جو یطہرکم ہے یہ وہی مقام ہے جو حضرت مریم کو ملا۔ طہرکی، اللہ نے تجھے پاک کیا، اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت رسول تمہیں پاک کیا جائے، یہ وہ منزل ہے جو مریم کو ملی۔ یطہرکم تطہیرا، یہ مفعول مطلق ہے، ایسا پاک کیا جائے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ تطہیرہ، جس منزل تطہیرہ میں جو آ جاتا ہے، یعنی اب وہ ایسا معصوم ہے جو کبھی ترک اولا بھی نہیں کر سکتا۔ آدم سے ترک اولا ہوا لیکن جو مقام اور منزلت یطہرکم تطہیرہ پر ہیں ان سے کبھی ترک اولا نہیں ہو سکتا۔ اور ہم نے کل والی آیت میں بتایا سورہ نور میں کہ خدا نے یہ وہ زجاجہ ہے، یہ وہ نور ہے جسے پروردگار عالم، یہ جس سے آگ کبھی مس نہیں ہو سکتی، ان کا نور وہ ہے یوقدو، کہ زیتونیہ، یہ زیتون ہے، جس طرح آئل کا تیل ہوتا ہے نا، کہا یہ زیتونیہ ہے اور اس کا جو تیل ہے یہ کبھی بجھ نہیں سکتا۔ کہ میں نے کہا کہ حسین زیتون ہیں اور وجود حسین سے جو کربلا میں خون بہا وہ حرارت ہے جو کبھی بجھ نہیں سکتی۔ اگر دیکھنے والی با بصیرت آنکھیں ہوں وہ اربعین حسینی سے بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں۔ کہ آج کائنات کے دلوں میں جو حسین کی محبت پروردگار عالم نے ڈالی ہے نا، کئی اوقات مومنین کہتے ہیں مولانا دشمن بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر بڑے تھریٹس آ رہے ہیں، محدودیتیں ایجاد کی جا رہی ہیں، کیا ہوگا یہ ہوگا۔ میں نے کہا اس سے بڑے بڑے دشمن آئے، بڑے بڑے دشمن آئے، یزید جیسے، صدام جیسے، ہاں کیسے کیسے گروپس بنائے گئے، کبھی جبہت النصرہ، کبھی آئیس کی صورت میں، لیکن کیا کبھی حسینیت رکی؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ وہ نور ہے جسے کوئی بجھا نہیں سکتا۔ اللہم صلی اللہ۔ کل میں نے تھوڑا اشارہ کیا تھا، دو طرح کے نور ہوتے ہیں، ایک ضیاء ہے، ایک نور ہے، ایک سراج ہے، ایک منیر ہے۔ یہ قرآن کی بڑی فصاحت اور بلاغت ہے۔ ایک نور وہ ہے جو خود نورانی ہے، ایک نور وہ ہے جس کا نور عاریہ ہے، جس نے کرائے پہ لیا ہے۔ مثلا آپ موم بتی رکھتے ہو، ماچس سے تیلی جلاتے ہو، پھر اس سے کس کو آگ ملتی ہے؟ موم بتی کو آگ ملتی ہے۔ اب یہ جو نور اس نے ماچس سے لیا ہے یہ ایک پھونک سے خاموش ہو جاتا ہے۔ ایک نور ہے سورج کا جس کا اپنا ہے، الزجاجہ کأنہا کوکب دری۔ یہ زجاجہ جو سیدہ فاطمہ ہیں یہ کس کی طرح ہیں؟ ایک چمکتا ہوا ستارہ، ایک دمکتا ہوا ستارہ۔ اب دوسری طرف قرآن میں جاؤ کہ خدا کہتا ہے کہ اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے ستاروں کی، رستوں کی یا جگہ کی۔ حالانکہ وہ خدا جو کہتا ہے شمس کورت و اذن نجوم انکدرت، جس نے پوری کائنات کو بنایا، لیکن قسم کھا رہا ہے کسی ستارے کی، اس کی جگہ کی۔
تو پھر یہ کہتا ہے تجھے نہیں پتا یہ کتنی بڑی قسم ہے. سورہ نانزال میں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے نہیں پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. وہاں کہتا ہے تو درک نہیں کر سکتا یہ کتنی بڑی قسم ہے، یہ ستارہ کیسا ہے. علماء فرماتے ہیں یہ وہی ستارہ ہے جس کی تعریف میں خدا کہتا ہے کأنہا کوکب دری، یہ ستارہ سیدہ فاطمہ زہرا ہے. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. کل اگر وقت ملا تو فی کتاب مکنون، یہ کون سا کتاب ہے، یا وہ ابرار کون ہیں، وہ علیین کون ہیں جو جنت میں کبھی کہا کہ کاسن کافورا، کبھی کہا زنجفیلا، جو کاس پلائیں گے وہ ابرار ہیں. جن ابرار کو علیین ایک شربت پلائیں گے، جس شربت کو ابرار پی کر مدہوش ہو جائیں گے. اور علیین کو شربت کون پلائے گا؟ خدا کہتا ہے میں خود اپنے ہاتھوں سے پلاتا ہوں. معصوم فرماتے یہ مقام علیین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے. ایک قطرہ اگر ابرار کو مل جائے، یہی وہ ہیں السابقون السابقون اولئک المقربون، یہ مطہرون وہ ہیں، وہی جو مقربون ہیں. اب خدا ان شخصیتوں کو یہ مقام دے کر پھر آتے ہیں سورہ مریم میں امتحان لیتا ہے. مریم جنس کے لیے بولا وطہرکی واصطفاکی، تجھے چنا، تو پاک پاکیزہ، صاحب عطرت، صاحب عفت. امتحان مریم کیا ہے؟ جناب جبرائیل آتے ہیں کہ میں تجھے بشارت دیتا ہوں تو ماں بننے والی ہے. عفیفہ بی بی کبھی کسی نامحرم سے گفتگو تک نہیں کی. کہتے ہیں جب جبرائیل کو دیکھا تو بی بی کے وجود پہ لرزہ طاری ہو گیا، گویا ڈر گئی. بشرن سویہ، انسان کی صورت میں آئے تھے جبرائیل، بشارت دی، پریشان ہو گئے کہ خدایا میں پاکو، جس کی عصمت کی لوگ قسمیں کھائیں اس کو ریئلائز تو کریں. اللہ نے بیٹا دیا بغیر شوہر کے، کہ پروردگارہ میں کسی مرد سے ملی نہیں، لوگ کیا کہیں گے، جواب کیا دوں معاشرے کو. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ مقام اسی کو ملتا ہے جو مصیبتوں میں، امتحانوں میں صبر پہ پورا اترتا ہے. بی بی زینب کربلا کے میدان میں امام حسین کا لاشا جو زمین کربلا پہ پڑا تھا، تاریخ کربلا تو پڑھیے، بھائی کے جنازے کو ہاتھوں میں اٹھا کر کہتی اللہم تقبل منا ھذا القلیل، اے خدا مجھ سے قبول کر، یہ قلیل ہے، تھوڑا ہے. یہ صبر زینب ہے تیرے سامنے، تیری الہیت کے سامنے. اے خدا یہ کچھ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں نا، مولا فرماتے ہیں یہ توازن جو تبشیر اور تنذیر کا توازن ہے یہ برقرار رکھو. کہ اگر بڑی سے بڑی نیکیاں بھی کی ہیں نا، یہ بولو ہو سکتا ہے میں جہنم میں چلا جاؤں. پھر فرمایا بڑے سے بڑے گناہ بھی کیے ہیں نا، یہ بولو خدا ارحم الراحمین شاید جنت بھی بھیج دے. دعائے کمیل پڑھو گے تو یہ توازن تجھے نظر آئے گا. مولا فرماتا ہے خدا میں کبھی بھی اس بات پہ یقین نہ کرتا تیری رحمت کو دیکھ کر کہ تو کسی کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، کیونکہ تو ارحم الراحمین ہے. لیکن اے خدا جب قرآن میں پڑھتا ہوں نا، تو نے قسم کھائی ہے کہ میں جہنم کو بھروں گا، تو علی کے وجود میں اس جہنم کو دیکھ کر، تیرے جاہ و جلال کو دیکھ کر میں تیرے دربار میں معافی مانگتا ہوں. ان دونوں چیزوں کا تعادل برقرار اگر دیکھنا ہے تو دعائے کمیل پڑھو. ایک طرف رحمت کو بھی مولا بیان کرتے ہیں، ایک طرف مولا عذاب الہی کو بھی بیان کرتے ہیں. عزیز علیہ، یہ جملے جب آپ سنتے ہیں نا، دعائے کمیل کا یہ جملہ کہ اے خدا، حسن زن اللہ کی طرف کیسے کرنا، یہ مولا علی طالب نے سکھایا. کہ خدا یہ جو سر تیرے سجدے میں ہیں، کیسے ممکن ہے تو ان سروں کو جہنم کی آگ میں ڈالے. یہ زبانیں جن پر تیرا ذکر ہے، کیسے ممکن ہے تو ان زبانوں پر عذاب نازل کرے. یہ قلب جو تیری توحید کا اقرار کر رہے ہیں، کیسے ممکن ہے تو ان قلوب کو جہنم میں ڈالے.
اے خدا میرے ضعیف بدن کو دیکھ. ایک طرف عذاب الہی، دوسری طرف کہتے ہیں خدا یہ ممکن نہیں، میں تیری رحمت کو دیکھتا ہوں، کیسے ممکن ہے کہ وہ جہنم سے تجھے آواز دے اور وہ جہنم کی جھونکوں میں جلتا رہے، تو اس کی آواز کو سنتا رہے اور تو اس بندے کو وہیں پہ چھوڑ دے. یہ تیری رحمت سے بعید ہے، یہ تیرے دیے ہوئے وعدوں سے بعید ہے. ان دونوں چیزوں کو جمع کیا نا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم تقبل منا ھذا القلیل. کبھی کہا ما رأیت الا جمیلا، مصائب میں صبر. اس صبر سے ہم نے کیا سیکھا؟